ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَقَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ خَافَ اللَّهَ وَمَنْ خَافَ اللَّهَ سَخَطَ نَفْسَهُ عَنِ الدُّنْيَا۔ میرے واجب القدر محترم سامعین، آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی 2 آیات سورہ نازیات سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ بہرحال وہ شخص کہ جو اپنے رب سے ڈرا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور اپنے نفس کو خواہشات سے دور رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو یہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور سورہ رحمان کے اندر بھی ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ جو شخص اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کے لیے جنت میں 2 باغ ہوں گے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخاشع الرحمن بے شک تم اس کو ڈراؤ گے کہ جو ذکر کی اتباع کرتا ہے اور اپنے رحمان رحیم رب سے ڈرتا ہے۔ جیسے کہ آیات قرآنی سے اور حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے خوف خدا، کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات دنیا سے دور رکھتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور جو اپنے رب سے ڈرتا ہے جنت میں اس کے لیے 2 باغیچے ہیں۔ مرحوم شیخ صدوق نے اپنی کتاب خصال کے اندر خوف یعنی اللہ سے ڈرنے کے 5 مراحل بیان فرمائے ہیں کہ اللہ سے کیسے ڈرنا ہے اور کون سے افراد کس انداز میں اللہ سے خوف رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کے ڈرنے کے جو مراحل ہیں 5 مراحل شیخ صدوق نے اپنی کتاب خصال کے اندر بیان فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کے 5 مراحل اور 5 کیفیات ہیں۔ پہلی کیفیت، اللہ سے ڈرنے کی پہلی کیفیت کا نام خوف ہے، جس کو خوف خدا کہا جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کی دوسری کیفیت خشیت ہے۔ اللہ سے ڈرنے کی تیسری کیفیت وہ ہے وجل۔ اور چوتھی کیفیت کا نام ہے رہبت، جو کہ رغبت کے مقابلے میں ہے۔ اور 5ویں کیفیت کا نام ہے ہیبت۔
یہ 5 کیفیات ہیں کہ جن کے ذریعے انسان جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ کے ڈر کی یہ 5 کیفیات انسانوں پہ طاری ہوتی ہیں۔ خوف یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو گناہگار بندوں پہ طاری ہوتی ہے۔ خوف، اپنے دل میں خوف پیدا کرنا، ڈر پیدا کرنا، یہ گناہگار جو گناہ کرتے ہیں بعد میں ان کے دلوں میں خوف آتا ہے، تو یہ خوف ایک ایسا ڈر ہے کہ جو گناہگاروں کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے خشیت، ڈر کی وہ کیفیت کہ جو عالم اور علماء کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے کی جو کیفیت علماء کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کا نام ہے خشیت۔ اور پروردگار عالم نے بھی اسی کیفیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے فقط اور فقط علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اور تیسری کیفیت کا نام ہے وجل، یہ ڈر کی وہ کیفیت ہے کہ جو ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے کہ جو لوگ خدا کے حضور سر تسلیم خم کر چکے ہوتے ہیں، متواضع ہوتے ہیں، اور ہر وقت خدا کے حضور متواضع اور خاشع رہتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے ہراس کی۔ رہبت، ڈر کی یہ وہ کیفیت ہے کہ جو عبادت گزاروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ عبادت گزار اللہ کے خوف سے عبادت کرتے ہیں تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کیفیت کا نام ہے رہبت۔ ہیبت، یہ ڈر کی 5ویں کیفیت ہے کہ جو عارفان خدا کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی ہیبت، اللہ کا رعب، یہ ڈر کی کیفیت عارفان خدا کے اندر۔ خوف جو گناہ گاروں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے وہ گناہ کے سبب پیدا ہوتا ہے، اور گناہ گار کے دل میں یہ سوچ اور یہ فکر لہک ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ جو گناہ کیا ہے اللہ نے ضرور اس کی مجھے سزا دینی ہے، اور سزا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور خشیت جو کہ علماء کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، خوف کی ایک کیفیت کا نام ہے خشیت، ان علماء کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے کہ جن کے دلوں میں ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے اپنے وظیفہ کی ادائیگی میں کوتاہی اور تقصیر نہ ہو جائے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی عالم سے اس کے وظیفہ میں تقصیر ہو جائے، تقصیر کے بعد اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اور اس کے دل میں جو خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اس کو خشیت خدا کہا جاتا ہے۔ اور ہر وقت عالم ڈرتا ہے کہ پروردگار عالم کس وقت مجھے اس دنیا میں پکڑ لے۔ اور تیسری کیفیت ہے وجل، جو ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے کہ جو لوگ خلق خدا کی خدمت کو ترک کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو خلق خدا کی خدمت انجام دے رہے ہیں، تو وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم سے یہ خدمت خلق ترک ہوئی تو پروردگار عالم ہمیں سزا دے گا۔ اللہ سے خوف کھاتے ہیں جو خدمت خلق خدا انجام دیتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پروردگار عالم ہماری کسی تقصیر سے ہمیں ہماری پکڑ کر لے۔ اور چوتھی کیفیت ہے رہبت، عابد
عبادت گزار کے دل میں جو ڈر ہوتا ہے خدا کا اس کو رہبت کہا جاتا ہے۔ وہ عابد اس لیے خدا سے ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میں عبادت کر رہا ہوں اس عبادت میں خلل آ جائے، یا عبادت میں کمی آ جائے، یا عبادت میں کسی قسم کا ریا پیدا ہو جائے۔ تو ان چیزوں سے وہ ڈرتا ہے اور خوف کھاتا ہے، اور خوف اور ڈر کی اس کیفیت کا نام کہ جو عابد کے دل میں پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہے رہبت، جو کہ رغبت کے مقابلے میں ہے۔ اور پانچویں کیفیت ڈر کی وہ ہے ہیبت، ترس، ہراس۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جو عارفان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ عارف باللہ جب اسے کسی چیز کی حقیقت کا کشف ہوتا ہے یا کوئی پر اسرار چیز اس کے سامنے نمایاں ہوتی ہے، یا اسرار کائنات جو ہیں اس کے سامنے کشف ہوتے ہیں اس عارف کے سامنے، تو ان اسرار و رموز کا، ان حقائق کا مشاہدہ کرنے کے بعد جو اس کے دل میں ڈر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کیفیت کا نام ہے ہیبت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ذرفت عیناہ من خشیت اللہ فکان لہ بکل قطرۃ من دموعہ مثل جبل احد یکون فی میزانہ فی الاجر۔ ارشاد فرمایا کہ وہ آنکھیں، کسی شخص کی وہ آنکھیں جو خشیت پروردگار میں آنسو بہاتی ہیں، تو پروردگار عالم اس کے آنسوؤں کے ہر قطرے کے بدلے میں اس کو احد کے پہاڑ جتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا اعلی الناس منزلہ عند اللہ اخوفہم منہ۔ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سے قدر و منزلت جس کی اعلیٰ اور عرفہ ہوگی وہ شخص ہے کہ جو شخص اللہ سے لوگوں کی نسبت خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یعنی وہ شخص کہ جو سب سے زیادہ اپنے دل میں خوف خدا رکھنے والا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی منزلت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اور مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بروز محشر آئے گا اور ایک منادی ندائے حق دے گا اور کہے گا ایھا الناس انا اقربکم الیوم من اللہ اشدکم منہ خوفا۔ آواز آئے گی کہ اے لوگو، آج کے دن اللہ کے نزدیک تم میں سے قریب ترین وہ شخص ہے جو تم میں سے زیادہ خوف خدا رکھتا تھا۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یکون العبد مومنا حتی یکون خائفا راجعا۔ ارشاد فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا کہ جب تک کہ اس کے اندر دو خصوصیات موجود نہ ہوں۔ کون سی خصوصیات؟ ارشاد فرمایا جب تک اس کے دل میں خوف خدا موجود نہ ہو اور جب تک اس کے دل میں امید خدا موجود نہ ہو اس وقت تک کوئی عبد مومن نہیں بن سکتا۔ یہ دو خصوصیات مومن کے اندر موجود ہونی چاہیے، ایک کہ اس کے دل میں خوف خدا ہو اور دوسری اس کو امید کی کیفیت اس کے دل میں ہو، یعنی خوف خدا بھی رکھے اور خدا سے امید بھی رکھے۔ خوف خدا رکھے، اللہ سے ڈرے اور امید رکھے کہ خدا رحیم ہے، خدا کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ مہربان ہے، اپنے بندوں پر لطف کرنے والا ہے، وہ گناہ گاروں کو معاف کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی کتاب کے اندر وعدہ فرمایا ہے اور بشارت دی ہے ان کو کہ جو لوگ دنیا میں گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد توبہ طیب ہوتے ہیں اور خدا کے حضور توبۃ نصوحا انجام دیتے ہیں، پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے اور وہ گناہ گار بندوں کو بخشنے والی ذات ہے۔ اور یہ رجا اپنے دل کے اندر رکھے گا جو شخص، اور ساتھ ساتھ خوف خدا بھی رکھے گا،
تو وہ شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق مومن ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو کے شروع میں تلاوت کیا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من عرف اللہ خاف اللہ، جو شخص اللہ کو پہچانتا ہے وہ شخص اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے۔ وَمَنْ خَافَ اللَّهَ سَخَطَ نَفْسَهُ عَنِ الدُّنْيَا، اور جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو وہ شخص اپنے آپ کو دنیا کی لذات سے محفوظ رکھتا ہے، دنیا سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دنیا وہ چیز ہے کہ جس کے متعلق مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں، میرے غیر کو جا کے دھوکہ دے، علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں۔ دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے، آخرت کی زندگی بقا کی زندگی ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو آباد کرنے والے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو، ہم سب کے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا فرمائے اور ہم سب گناہوں سے محفوظ رہیں اور اللہ کی اطاعت میں ہماری زندگی گزرے، اور پروردگار عالم ہمیں دنیا سے اور دنیا کے دھوکے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی زندگی اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ان کے دیے ہوئے احکام اور ائمہ تحرین علیہم الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے احکام کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔